سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ دو روحانی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، ظاہری نعمتوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا کچھ مشاہدہ انسان دنیا میں بھی کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان اس کو دنیا میں محسوس کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کیسا سکون ڈالا ہوا ہے، تو یہ تلواریں لے کے ہم سے لڑیں اس بات کے اوپر کہ یہ سکون ہمیں دے دو۔ اب اللہ ان کے دلوں میں کیسا خوبصورت سکون ہوگا جس کو وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کی صبح ہے، اللہ تعالیٰ یہ سکون ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ پھر ہم یہ ترتیب دیکھتے ہیں کہ پہلے خوف کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ غم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان غم زدہ نہیں ہوتا ہے، یا غم کے ساتھ انسان کا ہمیشہ مسلسل جو ہے وہ واسطہ نہیں پڑتا ہے، لیکن خوف ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا انسان کے ساتھ مسلسل جو ہے واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے بڑے بڑے خوف ہوتے ہیں، کچھ ہمارے چھوٹے چھوٹے خوف ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا خوف ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح ہماری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، ہم ٹائم پہ آفس پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، بچوں کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے خوف بھی ہماری زندگی میں بے شمار قسم کے ہوتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا۔ ایک بڑے بڑے خوف کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے گی کہ نہیں، رشتہ ہمارا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، شوہر کیسا ملے گا۔ تو یہ سارے خوف بھی ہم نے پالے ہوئے ہیں، اور ایون اس سے بڑھ کے آگے کے بھی خوف ہو سکتے ہیں، نہ جانے موت کیسے آئے گی، قبر میں ہم کیسے لیٹیں گے، حشر کو ہم کیسے فیس کریں گے۔ تو خوف کے ساتھ انسان کا واسطہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑتا ہے، اور عموماً خوف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ماضی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کتنے خوف ہیں جو ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں ہیں۔ جبکہ غم کا تعلق جو ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، خوف کو تو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ اس میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر غم کو جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حزن کا تعلق عموماً جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں ماضی کی باتوں کا دکھ جو ہے وہ حال میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ہم ماضی کی باتوں پہ جو ہے وہ آج پچھتاتے ہیں یا دکھ کرتے ہیں، لیکن یہ مسلسل نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان دکھ کی کیفیت میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو فعل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر جو دوسرا نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ غور طلب بھی ہے، اور وہ کس طریقے سے پچھلی والی بات سے مختلف ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھنا ہوگا کہ خوف کے ساتھ جو ہے وہ علیہم کو لایا گیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بہرحال خوف تو ہوتے ہیں۔ مثلا اگر بہت ہی اچھا خوف ہمارے اندر جو ہوگا وہ یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ انسان مرے گا کیسے، نہ جانے محتاجی کی حالت میں موت آئے گی، چلتے پھرتے آئے گی، ایمان عافیت کے ساتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ مثلا قرآن پاک اس مضمون کو خود ہی جو بار بار بیان کرتا رہتا ہے وہ اس انداز میں کہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نور کو مکمل کر دینا۔ حشر کے میدان کا یہ سین یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کی روشنی میں جو ہے وہ وہاں پہ چلے گا، ورنہ وہاں پہ بہت اندھیرے ہوں گے۔ تو جب انسان کے پاس وہاں پہ نور ہوگا تو اس کو کیا پریشانی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نور اس دن ہمیں نہ ملے، ہمارے کسی کمی کوتاہی گناہ کی وجہ سے وہ ہم سے چھن نہ جائے، یا پھر یہ کہ وہ اتنا نور نہ ہو کہ جس میں ہم چل نہ سکیں۔ تو مکمل اتمم لنا کی جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو ہمارے لیے مکمل کر دینا، پورا کر دینا، بھرپور کر دینا۔ تو اس کے اندر بھی ایک طرح کا خوف ہے، اور اسی لیے اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ دعا مانگی گئی ہے۔ تو گویا کہ یہ تو نیک لوگوں کی دعا ہے، نیک لوگ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خوف تو بہرحال انسان کے اندر رہتا ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو بالکل ایک ایمان والے کو بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بہت سارے معاملات کے لیے سوچیں تو ہوتی ہوں گی، فکریں تو ہوتی ہوں گی، اس بات کی جو ہے وہ نفی نہیں کی گئی ہے۔ قرآن نفی اس بات کی کرتا ہے کہ یہ سارے خوف جو ہوتے ہیں یہ انسان کے اوپر غالب نہیں ہوتے، یہ انسان کی نفسیاتی بیماری نہیں بن جاتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ مایوس نہیں کر دیتے۔ لہٰذا خوف کا ہونا عین فطری معاملہ ہے، لیکن خوف کا آپ کے اوپر غالب آ جانا، چھا جانا، مایوس کر دینا جو ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔
پھر ایک اور نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ لا خوف علیہم آیا ہے مگر ولا یحزنون کے ساتھ علیہم نہیں آیا ہے، تو اس فرق کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسی زندگیاں دیتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے کوئی دوسرا ان کے بارے میں کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کہ جیسے بچہ جو ہے وہ تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو وہ تو اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، مگر ماں باپ کو ایکسیڈنٹ کا جو ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زہریلا جانور چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ تو اس کو کھلونا سمجھ رہا ہے، لیکن ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ زہریلا جانور جو ہے وہ بچے کو ڈس نہ لے، تو کوئی دوسرا آپ کے لیے جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے، جبکہ وہ خود جو ہوتے ہیں وہ خوف کی کیفیت میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پاک ایسی زندگیاں اور ایسی آخرت نصیب کریں گے کہ کوئی دوسرا ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، ان کی موت کیسی ہوگی، ان کی آخرت کیسی ہوگی، تو کوئی دوسرا ان کے لیے جو ہے وہ خوف محسوس نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ایسی پیاری زندگیاں ان لوگوں کی ہوں گی کہ دوسرے لوگ بھی ان کے بارے میں مطمئن ہوں گے کہ یہ لوگ تو کامیاب لوگ ہیں۔ ہم اپنے اکابرین کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ کتنی پیارے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں کتنی پیاری ہیں، ان کی عبادات کتنی پیاری ہیں، ان کے چہروں کا نور کتنا خوبصورت ہے، انہیں اللہ پاک کتنا نوازیں گے، تو گویا کہ ہم ان کی زندگیوں کے اوپر رشک کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لا خوف علیہم سے یہ کیفیت بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسی زندگیاں جو ہیں وہ نصیب کرتے ہیں، یا ایسی روحانی کیفیت جو ہے وہ نصیب کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر رشک کریں گے، نہ کہ ان کے اوپر خوف کریں گے۔ پھر اب آیت مبارکہ میں یہ نہیں آتا کہ ولا حزن علیہم، کہ ان کے لیے کوئی غم بھی جو ہے وہ محسوس نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا کہ ولا ہم یحزنون، وہ خود جو ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ خوف کے لیے تو نفی کی گئی تھی کہ یہ ایمان والوں کی زندگی ایسی نہیں ہوگی، ان کی آخرت ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو دیکھ کے خوف محسوس کرے گا، لیکن ان کی زندگی ایسی ضرور ہوگی کہ جس کو دیکھ کے کوئی دوسرا جو ہے وہ غم محسوس کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیسے حالات ہیں، غم ہیں، مشکلات ہیں، لیکن وہ خود کیا ان مشکلات اور غموں کی وجہ سے غمگین ہوگا؟ تو وہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے اندر غم نہیں ہوں گے۔ اب یہ بڑا خوبصورت فلسفہ ہے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ کبد میں پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مشن میں ہوتا ہے، مقصد میں ہوتا ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور جو ہے وہ قرآن پاک میں سنایا جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ نیک لوگ ٹینشن میں ہی ہوتے ہیں، وہ مشکلات میں ہی رہتے ہیں، ان کی زندگی میں آسانی نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتی، تو دراصل میں دوسرا جو ہوتا ہے وہ دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی غم والی کیفیت ہے، یہ تو بڑی مشکل کیفیت ہے، لیکن وہ خود جو ہے وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ اس بارے میں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ خود غمزدہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے ہیں کہ یہ سارے حالات اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے محض امتحان ہیں، اور اس امتحان میں ان کی کتنی روحانی ترقی ہوتی ہے، وہ کس قدر دلی سکون میں ہوتے ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ کس حلاوت والے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ سب وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا بندہ ان کو بہت مشکل پریشانی میں جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت گہری اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، دوسرے لوگ تو ان کے لیے غم ہی کریں گے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کے اوپر کتنا غم کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دکھ، نبی علیہ السلام کی پریشانیاں اور یہ سب کچھ، لیکن کیا نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں غم زدہ ہیں ان تمام حالات کی وجہ سے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ذات عالی تو بہت پرسکون ہے، بہت مطمئن ہے، اور وہ سارے حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے ہیں، بلکہ ہر مشکل سچویشن میں قرآن آپ کو ملا ہے، تو گویا کہ یہ حالات آپ کے لیے قرآن لے کر آتے تھے جس سے آپ کو سکون اور راحت ملتی تھی۔ تو گویا کہ ہم دکھ کرتے ہیں مگر نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں یہ سب دکھ نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہم، اس لیے ہم ضمیر بالخصوص لائے گی کہ وہ خود جو ہیں وہ اس کو غم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ پھر ایک رائے یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خوف کو جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، غم کو جو ہے وہ اندر کی کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کہ خوف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ دونوں طرح کے جو جہان ہیں، کہ ظاہر کی دنیا کے خوف اور اندر کی دنیا کے غم جو ہیں، ان دونوں کی نفی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔
مگر کس شخص کے لیے کہ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت یعنی کہ قرآن نبوت کا علم جو اس کو محبت کے ساتھ فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ دو روحانی نعمتیں اور دو روحانی کیفیات جو ہیں وہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے خوفوں سے اور دنیا آخرت کے غموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔